بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تجوید کے اہم قواعد کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں، اور جب دو حمزہ قطعی ایک ساتھ ہوں تو انہیں کیسے پڑھا جائے گا، اس کے پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں، اور اگر دونوں حمزہ قطعی اور وصلی ایک ساتھ ہوں تو دوسرے حمزہ کو کیسے پڑھا جائے گا، وہ کون سی صورت ہے جس میں حمزہ الف سے بدل جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ یہ تمام قواعد ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن پاک کی آیات سے اس کی مثالیں دے کر آپ کو سمجھائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں؟ حمزہ قطعی وہ ہے جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جائے، یعنی وہ حمزہ جو ہمیشہ ہر حال میں موجود رہے، چاہے ملا کر پڑھیں چاہے وقف کریں، دونوں حالتوں میں وہ حمزہ پڑھا جائے، اسے حمزہ قطعی کہتے ہیں۔ از میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے۔ ابراہیم کا حمزہ قطعی ہے، اسماعیل کا حمزہ قطعی ہے، انک کا حمزہ قطعی ہے، انت کا حمزہ قطعی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں ابراہیم کا حمزہ قطعی ہے، تیسری آیت مبارکہ میں اسماعیل اور ادریس دونوں کا حمزہ قطعی ہے، چوتھی آیت مبارکہ میں ایوب کا حمزہ قطعی ہے، اذ کا حمزہ قطعی ہے، انی کا حمزہ قطعی ہے، انت کا حمزہ قطعی ہے، اور ارحم کا حمزہ قطعی ہے۔ یہ تمام حمزہ قطعی کی مثالیں ہیں۔ یہ حمزہ قطعی ہیں، وقف ہو چاہے وصل ہو، ان کا حمزہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ حمزہ قطعی کے قواعد میں سے اہم قاعدہ یہ ہے، جب دو حمزہ قطعی ایک ساتھ ہوں تو دونوں کو خوب صاف صاف ظاہر پڑھا جائے گا۔ انذرتہم میں دونوں حمزہ قطعی ہیں اور دونوں کو الگ الگ صاف ظاہر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں اِلٰہٌ میں دونوں حمزہ قطعی ہیں، دونوں حمزہ کو صاف ظاہر پڑھا جائے گا، اِلٰہٌ۔ اسی طرح تیسری آیت مبارکہ میں ارباب میں دونوں حمزہ قطعی ہیں اور یہ دونوں حمزہ خوب ظاہر اور صاف صاف پڑھے جائیں گے۔ اس طرح دیگر مقامات میں بھی دو حمزہ قطعی ایک ساتھ آئے ہیں، جہاں یہ دونوں حمزہ قطعی ساتھ ہیں وہاں دونوں کو خوب صاف اور ظاہر پڑھا جائے گا۔ لیکن ایک آیت مبارکہ سورہ حامیم سجدہ کی، جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، سورہ حامیم سجدہ میں جو دونوں حمزہ قطعی ایک ساتھ آئے ہیں ان میں سے ایک حمزہ میں تسہیل ہوگی، یعنی حمزہ اور الف کی درمیانی کیفیت ہوگی، نہ خالص الف پڑھا جائے گا اور نہ ہی خالص حمزہ پڑھا جائے گا، اس میں تسہیل کی جائے گی، یعنی اس طرح پڑھا جائے گا نہ دونوں حمزہ معلوم ہوں اور نہ ہی الف۔ سورہ حامیم سجدہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں لفظ ہے اَأَعْجَمِيٌّ، یہاں دونوں حمزہ قطعی ہیں،
لیکن دونوں خوب صاف اور ظاہر نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ تسہیل ہوگی۔ دوسرا حمزہ الف اور حمزہ کے درمیان پڑھا جائے گا، یعنی نہ الف کی آواز آئے نہ حمزہ کی آواز۔ اس کو پڑھیں گے اعجمی و، اس کو اعجمی نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے اعجمی۔ حمزہ کے قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ یہ بھی ہے کہ دو حمزہ ایک ساتھ ہوں، پہلا حمزہ استفہام ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو۔ مفتوح کے معنی ہے اس پر زبر ہو لیکن حمزہ وصلی ہو، تو دوسرے حمزہ وصلی کو الف سے بدل دیں گے۔ قرآن پاک میں صرف 3 الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں حمزہ وصلی الف سے بدل دیا جائے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 51 اور 91 میں یہ لفظ آیا ہے الآن، یہ اصل میں الآن تھا، اس میں 2 حمزہ ہیں، دوسرا حمزہ وصلی ہے، اس پر زبر تھی تو اسے الف سے بدل دیا گیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں اور سورہ نمل کی بھی آیت نمبر 59 میں۔ وہ لفظ ہے اللہ، اصل میں یہ لفظ تھا اللہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں قل اللہ، سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں اللہ، اس میں دوسرا حمزہ الف سے بدل دیا گیا ہے۔ تیسرا لفظ ہے جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں الذکرین، یہ اصل میں تھا الذکرین، دوسرا حمزہ الف سے بدل دیا گیا۔ اسی طرح 144 نمبر آیت میں بھی ہے یہ الذکرین۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔